بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، آج ذکر ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کا۔ باپ لندن میں ہے اور بیٹا لاہور میں۔ بیٹا اپنے باپ کو ایک خط لکھتا ہے۔ فرمائش یہ ہے کہ واپس آتے ہوئے میرے لیے ایک گراموفون باجا لایا جائے۔ باپ میں نہیں خریدتا، البتہ ہے دیارے اپنا مقام کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مئے لالا فام پیدا کر۔ فرمائشی خط کا یہ جواب بیٹے کو مل جاتا ہے۔ بیٹے ہی کو نہیں، اس کے توسط سے اس قوم کی پوری نوجوان نسل اور آنے والی تمام نوجوان نسلوں کو یہ جواب آتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ نامور بیٹا ہمارے درمیان موجود ہے۔ ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے باپ جس لکھا گیا حکیم الامت حضرت المال ہیں، اور وہ فرزند جس کے نام یہ شعر وہ ہمارے بیٹا ڈاکٹر جاوید ہیں۔ خوش مہربانی سے آپ شکر ہے کے حوالے سے آپ کو تو آج نوجوان اور ناظرین یہ ہیں کہ علامہ اپنی 9 سال رفاقت کو 1924 میں وفات سے 1930 میں ان کے انتقال حاصل رہی۔ اس حوالے سے کچھ اتازہ کریں۔ ان کی وقت میری عمر تقریباً 13 ساڑھے 13 برس، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رفاقت ان کے ساتھ جو کانشیس کہہ لیجئے شعوری تعلق ہوتا ہے وہ تو صرف تقریباً 7 برس کا ہے۔ جو لاہور میں قیام گاہیں ہیں، جیسے اردو بازار میں وہ کچھ عرصہ رہے، جو اس وقت اردو بازار نہیں کہلاتا تھا، بھاٹی دروازے میں ان کی رہائش رہی، میکلوڈ روڈ اور پھر جاوید منزل۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کون سی یادیں ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ان کی لاہور میں قیام ہے، دیکھیے پہلے تو یہ سیالکوٹ سے آئے تو بحیثیت طالب علم کے آئے، تو یہ کوارڈرینگل میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے، کوارڈرینگل میں رہے۔ اس کے بعد جس وقت انہوں نے یہاں سے ایم اے کر لیا تو پڑھانے لگے اورینٹل کالج میں، اور بعض اوقات جو گورنمنٹ کالج میں بھی انہوں نے پڑھایا، یعنی میکلوڈ عربک ریڈر کی پوسٹ پر فائز ہوئے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے بھاٹی گیٹ میں قیام کیا، اور وہ مکان جو ہے وہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، لیکن بہرحال اس مقام پر پلاک لگا ہوا ہے جو ان کی کہہ لیجئے ایک طرح پہلی رہائش گاہ تھی۔ پھر اس کے بعد یہ انگلستان جب گئے ہیں 1905 میں، تو وہاں سے واپس آ کے سیالکوٹ پہنچے اور وکالت کا پیشہ 1908 میں جب 3 برس کے بعد واپس آتے ہیں۔ 1908 میں جب انہوں نے وکالت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے تو کوئی وہی جو اب اردو بازار کہلاتا ہے، اس وقت نہیں کیا نام تھا اس کا، اس بازار میں کوئی کرائے کا مکان انہوں نے لیا، اور ان کا ایک وکالت کی ابتدا انہوں نے ایک ہندو منشی کے ساتھ رکھا، ان کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر غالباً سال یا 2 سال کے بعد پھر یہ انارکلی کے مکان میں منتقل ہوئے، اور یہ ساری میری پیدائش سے ان کی رہائش گاہیں جو ہیں یہ میری پیدائش سے پہلے کی رہائش گاہیں ہیں۔ میری یادداشتیں جو ہیں ان کا تعلق زیادہ تر ان کی میکلوڈ روڈ والے گھر کی رہائش گاہ ہے، جو اب بھی اپنی اصل شکل میں کسی حد تک محفوظ ہے، چونکہ محکمہ آثار قدیمہ نے اس کو اپنی تعویل میں لے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد آخری ان کا اپنا مکان تھا جو انہوں نے جاوید منزل تعمیر کیا، اس کا نام جاوید منزل ہے، اور یہی انہوں نے وفات پائی۔ میکلوڈ روڈ کی کوئی یادیں آپ کے ذہن میں؟ میکلوڈ روڈ کی یادیں کچھ اسی قسم کی ہیں۔ بچپن میں یعنی کرکٹ کھیلنے کا شوق، اس کے سامنے بڑا سا لان تھا کسی جی ہاں، اس گھر کے سامنے، اب تو خیر وہ وہاں پر دکانیں بن گئی ہیں، دکانیں اس طرح کی، وہ لان اس طرح نہیں رہا،
تو اس میں بچے ہم لوگ جو ساتھ دوسرے ساتھی طالب علم ساتھ کے گھروں میں رہنے والے تو وہ کرکٹ کھیلتے تھے. تو ایک دفعہ وہ کرکٹ کا بال ان کی کمرے کی جو ان کا پرائیویٹ کمرہ تھا اس کی کھڑکی کو توڑ کے کھڑکی کے شیشے کو توڑ کے اندر جا گرا. تو اس کے بعد کرکٹ تو بین ہو گئی. لیکن پھر ہم پتنگیں اڑاتے تھے کوٹھے پر چڑھ کے, خاص طور پر بسنت کے موقع پر. یہ خود بھی پتنگ بچپن میں پتنگ بازی کا شوق رکھتے تھے, تو اس وجہ سے کبھی اوپر کوٹھے پر آ جاتے تھے. اسی طرح بہار کے موسم میں پتنگ ہم سے لے کے ڈور خود اڑانے لگتے تھے. تو اس کے علاوہ اور وہاں کی یادداشتیں جو ہیں وہ تو یہی ہیں. آپ نے یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ وہ جب بھی پتنگ میرے ہاتھ سے لیا کرتے تھے تو پتنگ اکثر کٹ جائے گا. وہ جب پیچھا کرتے تھے تو وہ عموماً ہماری پتنگ ہی کٹتی تھی چونکہ اتنے سکل نہیں تھے. تو بہرحال شوق تھا انہیں. یہ 2-3 شوق جو انہیں تھے بچپن ہی سے. ایک تو پتنگ بازی کا شوق تھا سیالکوٹ میں بھی جب آپ بھی بچے تھے, اور پھر اس کے ساتھ ہی کبوتر پالنے کا اور ان کی اڑان دیکھنے کا. تو وہ تو میری پیدائش کے وقت انہوں نے انارکلی والے گھر میں کبوتر رکھے ہوئے تھے. لیکن جب میں پیدا ہوا تو پھر انہوں نے وہ شوق ترک کر دیا کہ اس کو بھی کہیں یہ شوق نہ پڑ جائے کہ یہ کبوتر بازی کا. وہ سمجھتے تھے یہ تزیع و اوقات ہے تو اس کو اس طرف, وہ تو ختم ہو گیا. اور باقی جو یادداشتیں ہیں وہاں کی وہ تو اس زمانے میں یعنی جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے وہ یہی ہے کہ اس زمانے میں جو سیاسی دور تھا وہ 2 ادوار ہیں جو ابھی تک میری نگاہ میں ہیں. ایک تو وہ جس وقت پنجاب کونسل کی الیکشن کے ساتھ منسلک ہوئی. یہ 1928 یا اس پیریڈ کی بات ہے. تو جو لوگ وہاں بعد میں بھی ان کے ساتھ وابستہ ہوئے, مثلا اس زمانے کی جو ہستیاں تھیں جو سیاست میں بڑے اہم شخصیات تھیں, مثلا ملک لال دین کیسر ایک شخصیت تھے, پھر اسی طرح میراں بخش, پھر میاں عبدالعزیز مارواڈا صاحب, یہ شخصیات تھیں اس زمانے میں لاہور کی ایک طرح سے لیڈرز تھے, نامور شخصیتیں تھیں. اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہ انگریزوں نے الیکشن کا پرنسپل شروع کیا تو لاہور کے جو معتبر شخصیات ہوا کرتی تھیں وہ علامہ اقبال جیسی شخصیتوں کے پاس ایک وفد لے کے آتے تھے کہ آپ الیکشن لڑیں. وہ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ خود جو معتبر ہوتے تھے محلوں کے یا علاقوں کے وہ خود ایسی شخصیات کے پاس جاتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے, ان کی ریکویسٹ کرتے تھے اور الیکشنز کے لیے تیاری. خیر اس کے بعد جو میری یادداشت ہے وہ ہے کون سی شخصیات وہاں آتی تھیں. مثلا مجھے خوب یاد ہے مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کا زمانہ, کیونکہ پہلی شخصیت جنہیں میں نے اپنے والد کو نام کے ساتھ نام لے کے ان کو بلاتے ہوئے بے تکلفی کا اظہار, وہ مولانا محمد علی تھے. اور وہ بھی ہمارے گھر آتے تھے, اور جب آتے تھے مجھے یاد ہے میرے لیے عموماً چاکلیٹ کا ڈبہ لایا کرتے تھے. اور میری والدہ چونکہ گھر میں کھانا پکاتی تھیں تو انہیں کھانے کا بہت شوق تھا, اور ان کے لیے بہت ہی لذیذ کھانے, پلاؤ, کباب, قورمے اور اس قسم کی اشیاء کے لیے بنائی جاتی تھی تواضع کے لیے. تواضع کے لیے. تو یہ خلافت کا دور تھا. یہ نہیں لیکن خلافت تو 20 اس وقت ختم ہو چکا تھا, لیکن ابھی تک وہ کہہ لیجئے وہ آگے دور چل رہا تھا. یہ خلافت کے ہی لیڈر تھے, مابعد خلافت کا دور آپ سمجھ لیں. تو اس کے بعد یہ شخصیات کا جہاں تک تعلق ہے, پھر مجھے وہاں اپنی یادداشت یہ بھی ہے جس کے متعلق میں نے لکھا بھی ہے کہ ہمارے باہر مہمان خانے میں جو شخصیات آ کے ٹھہرتی رہی ہیں ان میں ابھی تک مجھے یاد ہیں. ایک تو سوامی جی تھے, یہ تو کوئی بدھسٹ منک تھے جو آ کے ٹھہرتے تھے اور ان سے علامہ خاصے ان کے ساتھ تعلقات تھے. اس کے بعد ایک اور شخص جو وہاں اقامت پذیر ہوئے اسی ہمارے مہمان خانے میں, وہ تھے ایک جرمن جغرافر. یہ جغرافیہ دان تھے اور علامہ کے
ان زمانوں کے واقف تھے جب یہ ہائیڈلبرگ میں کچھ مدت رہے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو یہ شخص جو جغرافیہ دان تھا، انہوں نے نقشے بنا کے ان کو دیے، ان سے بنواتے تھے نقشے کہ آپ اس حصے میں جو اس وقت پاکستان بنا ہوا ہے اس میں بتائیں کہ مسلمانوں کی آبادی اور ہندوؤں کی آبادی اس کی نسبت کیا ہے. اور انہوں نے، میں نے گھر میں یہ نقشے پھر پڑے ہوئے دیکھے ہیں علامہ کی اسٹڈی میں یا گھر میں ویسے، تو وہ سبز نقطے، سیاہی کے سبز نقطوں کے ساتھ دکھاتے تھے مسلم پاپولیشن کی تعداد کہ کتنی مسلمان آباد ہیں، اور کیسری رنگ کے ڈاٹس کے ساتھ وہ بتاتے تھے ہندو آبادی کے. تو وہ نقشے ہمارے گھر میں موجود تھے، اور غالباً یہ شخص پہلی دفعہ جب آئے تو یہ غالباً 1930 کا اوائل تھا، اور ان کے بیسس پر علامہ نے اپنا خطبہ الہ آباد جو تھا وہ دیا تھا. وہ یہ اس کی تیاری کا ایک عمل تھا. اور اس میں آپ نے دیکھیں وہ خطبہ الہ آباد میں ذکر ہے کہ وہ علاقے علیحدہ کیے جا سکتے ہیں پنجاب میں، تاکہ مسلم اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے، وہ اس طرح علیحدہ کیے جا سکتی ہیں. وہ پہلے وہ پورا ہوم ورک انہوں نے ہوم ورک اس بات پہ کیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس گھر میں ایک دائرہ لگا ہوا ہے فرش پہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں کسی اہم شخصیت کی کرسی رکھی گئی تھی جب وہ تشریف لائے تھے. سکتا ہے اس زمانے میں قائد اعظم بھی اس گھر میں تشریف لائے ہیں، اس گھر میں آئے ہوں، کیونکہ اس زمانے میں جو شفیع لیگ بنی اس کے سیکرٹری جنرل علامہ اقبال تھے. جی جی بالکل. اور بعد میں قائد اعظم نے جس وقت نہرو کمیٹی کی رپورٹ سے ڈسلوین ہوئے، آل پارٹیز کانفرنس رپورٹ، نہرو رپورٹ جو کہلاتی ہے، جہاں نہرو رپورٹ کے بعد پھر لیگ کا پھر اتحاد ہو گیا تھا، وہ تفریق ختم ہو گئی. ختم. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہیں لکھا ہے کہ علامہ اور ان کے کچھ دوست اکٹھے تھے اور کوئی باغ تھا جہاں سے آپ آم نکال کر پانی میں سے انہیں دیتے تھے، اور وہ سب بے تکلف ایک صحبت تھی. وہ کیا جگہ تھی اور کیا واقعہ ہے؟ یہ میاں نظام الدین جو علامہ کے احباب میں سے ایک تھے، بارود خانہ کی حویلی کے جو ممتن تھے، جن کے پوتے سے علامہ اقبال کی بیٹی کی شادی، میری بہن کی شادی، میاں صلاح الدین کے نانا. یہ ان کے باغات تھے، آم کے باغات دریائے راوی کے کنارے، اور وہاں اکثر گرمیوں کے موسم میں وہ بلایا کرتے تھے، کیونکہ علامہ کے ساتھ بہت دوستی تھی، تو میں بھی ساتھ وہاں پہنچ جاتا تھا، مجھے بھی ساتھ لے جایا جاتا تھا. اور وہاں ایک حوض میں انہوں نے اہتمام کیا ہوتا تھا، برف بھر دیتے تھے، اور ان کے جو آم مشہور تھے وہاں کے اس باغ کے، وہ علامہ نے ان کا نام ٹیپو رکھا ہوا تھا، اور یہ چوسنے والا آم تھا. شاید ٹیپو انہوں نے اس نسبت سے رکھا ہو کہ وہ ٹپکا آم کہلاتے تھے، اور ٹیپو سے تو نسبت بظاہر کوئی معلوم نہیں ہوتی کہ آم کے خاص آم کا نام ٹپکا کیوں رکھا جائے، لیکن یہ چوسنے والے آم تھے اور علامہ کو بہت پسند تھے. لہٰذا وہاں یہ اس طرح کی پکنکس ہوا کرتی تھیں. میں تو لنگوٹا باندھ کے اس میں چھلانگ لگا دیتا تھا، اور اس برف کے پانی میں آم کھانے کی ابھی تک مجھے یاد ہے. وہاں جو شخصیات موجود ہوتی تھی وہ کون کون لوگ ان میں ہوتے تھے ایم ڈی تاثیر، اور صوفی تبسم، اور میاں امیر الدین، میاں نظام الدین تو خیر ہوتے ہی تھے، علامہ صاحب، ان کے احباب غالباً چودھری محمد حسین، اور اسی طرح کچھ نوجوانوں میں میاں عبدالعزیز صاحب بھی اس محفل کے رکن تھے. میاں عبدالعزیز مارواڈا ہوتے ہوں گے ضرور، بہت زیادہ بے تکلفی اور قربت تھی. تو یہ شخصیات اسی طرح کے اہتمام ہوتا تھا وہاں، اور وہ محفل میں کھانے کا بھی انتظام ہوتا تھا، مگر وہ زیادہ تر زور آموں پر ہوا کرتا تھا، اور خوب سیر ہو کے آم کھائے جاتے تھے. پسندیدہ پھل تھا. اب وہ باغ رہے ہی نہیں، کیونکہ دریا نے رخ بدل لیا، اور ساری زمینیں جو ہیں وہ دریا برد ہو چکی ہیں، وہاں کوئی باغ نہیں رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے علامہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، اور وہاں انہوں نے دعا مانگی آپ کے لیے، اور پھر وہ آپ کو ساتھ لے کر بھی اس مزار پہ گئے. ابھی تک یاد ہے کہ انگلی پکڑ کے ان کی میں مزار کے اندر داخل ہوا، اور اس کی ہیبت مجھ پر اتنی تھی کہ یہ وہاں تربت کے قریب بیٹھ کے تلاوت انہوں نے شروع کر دی، اور روتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اور ساتھ آنسو کی لڑیاں بہتی رہیں. اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اور
اتنا خوف زدہ تھا کیونکہ وہ ماحول کی تاریکی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ہیبت، یہ مجھے صرف یاد رہا ہے۔ اور وہ ایک کیا گرینجر کا احساس تھا؟ جہاں گرینجر کا یا ایک ہیبت جیسے ہوتی ہے، ایک آپ چاہتے ہیں کسی مزار کی کیفیت، اس میں آواز ان کی گونج رہی تھی، تلاوت جو کر رہے تھے ان کی آواز کی گونج، چونکہ اس زمانے میں ابھی ان کا گلا خراب نہیں ہوا تھا، تو آواز کی گونج، اور یہ تلاوت بھی بڑی خوش الحان تھے، تو ان کی گونج جو تھی اس سے وہ ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، روب کی وہ کیفیت۔ مجھے ابھی تک وہ کیفیت مجھے یاد ہے۔ میں علامہ کے ساتھ صرف جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 3 ایسے سفر ہیں جو اس دوران کیے گئے۔ ایک تو یہ تھا سفر لاہور سے سرہند کا شریف جانا، دوسرا سفر جو تھا وہ بھوپال کا تھا جس وقت یہ برقی علاج کی خاطر جاتے تھے، اور تیسرا سفر جو ایک مختصر سا سفر تھا وہ مولانا حالی کی برسی کا موقع تھا پانی پت میں، وہاں بھی میں ان کی معیت میں گیا ہوں۔ وہ کیا کیفیت تھی، اور اس میں کسی جلسے میں انہوں نے شرکت کی تھی؟ جی ہاں، وہ جلسے میں شرکت کی تھی، اس میں جلسے کی صدارت غالباً نواب بھوپال کر رہے تھے، اور یہ بھی غالباً ان کی زندگی کے اختتامی دور کا واقعہ ہے، چونکہ شاید یہ 1937 یا ہو سکتا ہے 1937 کے سردیوں کا واقعہ ہو، چونکہ اس موقع پر انہوں نے وہ تقریر کرنے کے قابل نہیں تھے، نہ کچھ شعر پڑھ سکنے کے قابل تھے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا تھا یا اشعار تھے وہ کسی اور نے پڑھے تھے، یہ سٹیج پر صرف بیٹھے ہی رہے تھے۔ اب ہم صبح گئے تھے اور غالباً ایک رات ٹھہرنے کے بعد اگلے روز واپس آ گئے۔ سرراس مسعود بھی وہاں تھے، اور نواب بھوپال نے تو خیر صدارت کی تھی، تو وہ اس کا تعلق مولانا حالی کی برسی کے ساتھ تھا۔ اچھا، وہ غیر معمولی محبت اور عقیدت جو انہیں مولانا حالی سے تھی، جیسے انہوں نے وہ کہا بھی تھا ایک موقع پہ کہ میں کشور شعر کا نبی ہوں گویا، بالکل جاری ہے میرے لب پہ کلام حالی، تو یہی محبت انہیں اس خراب صحت میں بھی وہاں لے گئی ہوگی۔ تو علامہ پہ کبھی ایسی کیفیت بھی طاری ہوتی تھی کہ وہ مولانا روم سے گفتگو کر رہے ہیں، غالب سے گفتگو کر رہے ہیں، ایسا کوئی مشاہدہ آپ کا؟ جی ہاں، ایسا شاید 2 دفعہ مجھے ایسا مشاہدہ ہوا۔ یہ 1938 کا زمانہ ہے، جس وقت وہ خاصے بیمار تھے، میں اتفاق سے وہ کمرے میں داخل ہوا تو کچھ ان کو اس کی دبانے سے، کمر کو زور سے دبانے سے کچھ ریلیف ان کو ہوئی، تو اس سے آنکھیں اوپر اٹھا کے تو اس کو علی بخش سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا روم نکل کے گئے ہیں، ذرا ان کو بلوائیں، میں نے ابھی بات ختم نہیں کی۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ جی یہاں تو کوئی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی موجود نہیں تھا، تو ایک دم پھر ان کو اپنے واپس اپنے شعور واپس آیا، تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ دوسرا اسی طرح میں نے غالب کے ساتھ ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو فرمایا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تو یہ ان کے تصور فقر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو فقر اور خودی کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ فقر اور خودی تو نیچرلی آپس میں بہت ہی، یعنی ایک ہی کہہ لیجئے سکے کے 2 پہلو ہیں، اور جس وقت وہ بیان کرتے ہیں فقر کی تعریف، تو ایک خط میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح جو اقبال کے ہاں جو تصور شاہین کا ہے اس میں اسلامی فقر کی خصوصیات کیا ہیں، تو وہ 5 گنواتے ہیں اس خط میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلند پرواز ہے، دوسرا یہ آشیانہ نہیں بناتا، تیسرا یہ کہ دور سے دیکھ سکتا ہے، اور چوتھا یہ کہ کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور 5واں یہ کہ خلوت پسند ہے۔ تو یہ فقر ہی کی ساری کوالٹیز ہیں، اور اب آپ دیکھیں جس میں بھی یہ 5 کوالٹیز ہوں گی وہ یقینی طور پر خودی ہی اس کا مرکز ہوگا، اس کی شخصیت کا، کیونکہ ایسا شخص خوددار ہی ہوگا جو اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھائے گا، جو آشیانہ نہیں بنائے گا، ہاں، اور جو بلند پرواز بھی ہوگا، اور پھر تیز نگاہ ہوگا۔ اور وہ فقر کا جو تعلق خودی سے ہے وہ تو ظاہر ہے، خودی کو پھر وہ بے خودی کے دائرے میں لے جاتے ہیں۔ لیکن بے خودی کا تصور جو اقبال کے ہاں ہے وہ
ایک طرح سے توحید وجودی کا تصور نہیں ہے. یہاں بے خودی سے مراد ان کی کمیونٹی ہے، یعنی ملت. ایک تو فرد ہے جی اور فرد کی خودی، اور پھر جب یہ یونیک افراد اکٹھے ہوں تو وہ بے خودی جو معاشرے کی خودی ہے کہ بے خود اگر آپ نے ہونا ہے تو معاشرے میں غرق ہو جاؤ. یعنی خدا سے تو اپنے آپ کو وہ علیحدگی پر ہی اصرار کرتے ہیں کیونکہ وہ شاعر فراق ہیں. وہ جیسے خواجہ حسن نظامی نے جب خطاب دیا سر الوصال تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا آپ مجھے سر الفراق کہتے ہیں. تو نہ شناسی ہنوز شوق بے میرت ز وصل چیست حیات دوام سوختن ناتمام. ڈاکٹر صاحب یہ ہمیشہ کی طرح علامہ کی شخصیت پر ہونے والی کسی بھی گفتگو کی طرح آج کی گفتگو بھی ناتمام رہی، اور بہت سی باتیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، مزید پہلو منکشف کرنا چاہتے ہیں آپ کے اس گفتگو تجربے اور آپ کے علم و فضل کی روشنی میں، لیکن پروگرام کا محدود وقت اب ختم ہو رہا ہے. تو آپ کے توسط سے علامہ نے نسل نو کو جو پیغام دیا تھا، سخنی بجاوید، خطاب با جاوید سخنی با نیاد نو کے نام سے جاوید نامہ کے آخر میں ایک نہایت خوبصورت نظم ہے. اس میں علامہ نے کہا کہ تو مگر ذوق طلب از کف مدے گرچہ در کار تو افتد صد گرہ. کہ تو اپنے ہاتھوں سے ذوق طلب کو جانے نہ دے، خواہ تیرے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں، کتنی ہی دشواریاں ہوں. آج کی دنیا جن مشکلات اور دشواریوں کو آج کے نوجوان کے سامنے پیش کر رہی ہے، اس کے لیے علامہ کا یہی پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے علامہ کی زندگی، شخصیت اور افکار کے کچھ پہلوؤں کو روشن فرمایا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Shalwar Kameez is like from the times that Shalwar Kameez is here, so the same style is going on. So what I want in it is a little bit of change.